آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ پیسے دوں تو اس سے کچھ نفع حاصل کروں. بغیر نفع کے کوئی انسان کچھ کام کرنا نہیں چاہتا. کسی کو قرض دینا، ہمدردی کرنے کا مزاج تو ختم ہی ہو چکا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی کتنا بھی مجبور ہے، معذور ہے، کتنا ہی پریشان ہی کیوں نہ ہو، میں جب کسی کو کچھ پیسے دوں گا اس پیسے کو لگ کر مجھے کچھ پیسے آنا چاہیے. لیکن یاد رکھ لے، اس طرح کا عمل اگر کریں گے اور قرض پر نفع حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. اور حدیث پاک میں ایسے سخت جملے بیان کیے گئے، اللہ کی عزت کی قسم، ایک مومن اگر وہ پڑھے گا تو اس کا دل کانپ اٹھے گا. ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس جسارت نہیں ہے، ہمارے پاس ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے اتنی جرأت نہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کے لیے اتنے سخت عذابات کا ذکر فرمایا ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ سود کھانے والا گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر! کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بھیانک وبال سنایا گیا ہے، کتنی سخت الفاظ سنائے گئے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو وہ کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، اس کی حمیت، اس کی غیرت مر چکی ہے، اور وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہا ہے. اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے کہ اے میرے امتیوں، تم سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ معاملات ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے برابر ہے. اور جو سود خور ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، سود کھانے والے کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے. اس کی مثال سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں ایک حدیث پاک کی تشریح میں سنایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والے یہ جہنم کے کتے فرمایا گیا. یہ جہنم کے کتے ہیں. جہنم کا کتا کیوں کہا؟ حالانکہ کوا بھی مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار کھاتا ہے، لیکن دنیا کی طلب رکھنے والے کو کوے سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، کتے سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ 5 حکمتیں بیان فرماتے محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن ایک آپ کو سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ کتا جو مردار کھاتا ہے صرف گوشت کھا کر نہیں بھاگ جاتا بلکہ اس کی ہڈیاں بھی کھا جاتا ہے. مردار کی کوئی جانور مردہ پڑا ہوا ہے تو کتا خالی اس کا گوشت نہیں کھاتا، گوشت بھی کھا جاتا ہے، ہڈیاں بھی کھا جاتا ہے. اسی طرح محدث دکن رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال دیکھنا ہو تو سود خور کو دیکھو. سود خور کیا کرتا ہے کہ لوگوں سے سود کے پیسے لیتا رہتا ہے، جب پیسے ختم ہو گئے تو اس کے گھر کے ساز و سامان بھی لے لیا کرتا ہے، گھر کے کھانے پینے کے برتنوں کو بھی لے لیا کرتا ہے. تو جس طرح کتا مردار کی گوشت کے ساتھ ہڈیاں کھا جاتا ہے، اسی طرح سود خور بھی ہے جو لوگوں کے روپیے پیسے کھا کھا کر ان کی پراپرٹیوں کو بھی کھا جاتا ہے، گھر کے ساز و سامان کو بھی کھا لیا کرتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سود خوری کے معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی کو قرض دے تو احسان کے طور پر دیا کرے، منفی ان سے نفع اٹھانے کی کوشش نہ کیا کرے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی قبرستان میں تشریف لے گئے، تدفین کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے، سخت دھوپ تھی. آپ اس دھوپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ ایک مکان ہے، مکان کے سایہ پڑ رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کے سائے کے نیچے سے جائیں تاکہ آپ کو راحت مل جائے، چھاؤں میں چلے. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں چھاؤں میں نہیں جاؤں گا اس مکان کی، بلکہ دھوپ میں جاؤں گا. پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ یہ جس کا مکان ہے اس نے
اس مکاندار نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جس سے قرض مجھے ملے اس کے مکان سے بھی مجھے کوئی نفع حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس کی چھاؤں سے بھی مجھے نفع مل جائے۔ یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے، یہ کمال درجے کا ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے وہ سود میں شامل ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے دھوپ میں چلنے کو پسند کیا، لیکن جس کو آپ نے قرضہ دیا تھا اس کے مکان سے سائے کو بھی آپ نے نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا احتیاط ہمارے بزرگان دین نے کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اتنا یہ ہو چکا ہے، پیسوں کے لیے لوگ اتنے گر چکے ہیں، مال و دولت کے لیے اتنے اپنے آپ کو ذلیل کر چکے ہیں کہ انہیں حلال حرام کی کوئی فرق نہیں ہو رہی ہے۔